بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 6ٹھی جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 6 سبق ان کو کمپلیٹ کیا تھا۔ ان سب ویڈیوز کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں، یوم دفاع۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے جڑی، اس کا معنی ہے بہادر۔ اگلا ہے سرمستی، اس کا معنی ہے نشے کا عالم۔ اگلا ہے جوک در جوک، اس کا معنی ہے گروہ در گروہ۔ اگلا ہے نست و نابود، اس کا معنی ہے تباہ و برباد۔ اسے اگلا الفاظ ہے سکہ بٹھانا، اس کا معنی ہے رعب قائم کرنا۔ اگلا ہے امسال، اس کا معنی ہے اس سال۔ اور آخری الفاظ ہے امنگ، اس کا معنی ہے جوش۔ یہ تھے اس کے خاص الفاظ۔ اب آگے ہے یوم دفاع کا خلاصہ۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کو ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جڑی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے محسوس کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے، نشستیں مین جگہ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہو گئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈز میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی۔ چلتی ہوئی جیبوں میں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکلوں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنی دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، گوڑی، غزنوی، بدر اور خطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا دور پر اپنی بہادر فوج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ یہ تھا یوم دفاع کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی بہادر اور جڑی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، لاہور میں یوم دفاع کی تقریب فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔
اس کا اگلا سوال ہے فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ اس کا جواب ہے فضا لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے گونج رہی تھی۔ اس کا اگلا سوال ہے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اگلا سوال ہے تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ اس کا جواب ہے تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اگلا سوال ہے ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ اس کا جواب ہے ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر فوجیوں کو داد تحسین دی۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کرے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم ان کے جملے لکھیں گے۔ پہلا الفاظ ہے چھکے چھڑا دینا۔ اس کا جملہ ہے 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اگلا الفاظ ہے جنون سرد پڑنا۔ اس کا جملہ ہے پاک فوج کی جرات اور بہادری کے باعث ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ اگلا ہے جوک در جوک۔ اس کا جملہ ہے لوگوں نے جلسے میں جوک در جوک شرکت کی۔ اگلا الفاظ ہے سکہ بٹھانا۔ اس کا جملہ ہے پاکستانی افواج نے ہندوستان پر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ اگلا الفاظ ہے میلی آنکھ سے دیکھنا۔ اس کا جملہ ہے دشمن نے بھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ اگلا الفاظ ہے نیست و نابود۔ اس کا جملہ ہے 1965 میں چونڈا کے محاذ پر دشمن کے ٹینکوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ تھے اس کے الفاظ جملے۔ اب اگلا سوال ہے درجہ ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے سرمستی۔ اس کا معنی ہے بے خودی، نشے کا عالم۔ اگلا الفاظ ہے سحر انگیز۔ اس کا معنی ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ اگلا الفاظ ہے جڑی۔ اس کا معنی ہے بہادر، دلیر۔ اگلا الفاظ ہے داد دینا۔ اس کا معنی ہے تعریف کرنا۔ اگلا الفاظ ہے سکہ بٹھانا۔ اس کا معنی ہے رعب قائم کرنا۔ اگلا الفاظ ہے امسال۔ اس کا معنی ہے اس سال۔ یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب اس کا اگلا سوال ہے سبق یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف والا ہے ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو، 7 ستمبر کو۔ اس کا جواب ہے 6 ستمبر کو۔ اگلا ہے 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 7 روز، 15 روز، 17 روز، 27 روز۔ تو اس کا جواب ہے 17 روز۔ جیم والا ہے فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ 3 سیکنڈ، 13 سیکنڈ، 3 منٹ، 13 منٹ۔ اس کا جواب ہے 3 سیکنڈ۔ اگلا ہے بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1956 میں، 1965 میں، 1991 میں، 1959 میں۔ اس کا جواب ہے 1965 میں۔ اب اس کا اگلا سوال ہے درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے متضاد لکھیں۔ پہلا الفاظ ہے متحد۔ اس کا المتضاد ہے منتشر، الگ۔ اگلا الفاظ ہے آغاز۔ اس کا متضاد ہے انجام۔ اگلا الفاظ ہے پیچھے۔ اس کا متضاد ہے آگے۔ اگلا الفاظ ہے باقاعدہ۔ اس کا متضاد ہے بے قاعدہ۔ اگلا الفاظ ہے جڑی۔ اس کا متضاد ڈرپوک۔ یہ تھے اس کے الفاظ متضاد۔ اب اگلا سوال ہے سبق یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب جو ہم نے خلاصہ ہے اسی ویڈیو میں جب ہم نے مشق سٹارٹ کی ہے اس سے اوپر ہم نے خلاصہ ریڈ کر لیا ہوا تھا، وہی خلاصہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا اگلا سوال ہے پاکستان کے جو جنگی نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فہرست بنائیں۔ اس کا جواب ہے جنگی نغموں کی فہرست۔ آپ کو اگر کوئی اور جنگی نغمہ آتا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اے مرد مجاہد جاگ ذرا، یا اے راہ حق کے شہیدو۔ ایک نغمہ ہے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ یہ بھی نغمے جو ان سے ہیں ان کی فہرست بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ کالم الف دیا ہوا ہے اور یہ کالم بے۔ کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملائیں گے۔ پہلا الفاظ ہے یوم دفاع۔ اس کو ہم ملائیں گے 6 ستمبر۔ اگلا ہے بہادر۔ اس کو ملائیں گے جڑی۔
اگلا ہے تماشائی دیکھنے والے، اگلا ہے نعت، اس کو ملائیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری ہے حیرت انگیز، اس کو ہم ملائیں گے سحر انگیز۔ یہ تھی مشق کلاس 6 کی اردو کی بک 7واں سبق یوم دفاع کی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں 8واں چیپٹر سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔